ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے ٹرانسمیشن میں. باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے اور جو کچھ وہ الیکشن کیمپین میں کہتے رہے وہی سارے اعلانات تقریباً انہوں نے کر دیے ہیں. کیا فرق آتا دیکھ رہی ہیں آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کیمپین میں انہوں نے بہت سی باتیں کی اور کچھ دہرائی. ان کی نمبر 1 پرائیورٹی تو لگتا یہی ہے نیشنل لیول پہ کہ وہ ڈیپورٹیشن کو تیز کریں گے بلکہ اس کا آغاز کریں گے. انہوں نے ایک نیشنل ایمرجنسی اناؤنس کی میکسیکن یو ایس بارڈر پہ اور یہی کہا کہ اب ہم الیگل امیگرینٹ کو نہیں آنے دیں گے امریکہ. اور اس کے لیے ان کو کافی پبلک کی حمایت بھی ہے اس ایشو کی. لیکن جس ایشو پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا فی الحال کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے اس پہ وہ ہے ٹیرف جو سب سے اہم آپ کہہ سکتے ہیں خارجہ فرنٹ پہ فورن فرنٹ پہ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے تجارت کے حوالے سے. تو ٹیرف کا انہوں نے ذکر ضرور کیا مگر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. تو لگتا یہ کہ اس پہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے ان کو. میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ چین کے ساتھ جو سب سے اہم امریکہ کی باہمی ریلیشن شپ ہے میں نہیں سمجھتی وہ چاہتے ہیں کہ وہ آتے ہی ان تعلقات کو بگاڑ دیں. آخر انہوں نے اپنی انوگریشن پہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو دعوت دی تھی. وہ تو نہیں آئے لیکن چائنا کے وائس پریزیڈنٹ موجود تھے وہاں. تو یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اور ان کی اسپیچ میں ٹیرف میں پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہ ہونا میں سمجھتی ہوں کہ کافی معنی خیز ہے. ٹھیک ہے ملیحہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا آپ نے ٹیرف کا چونکہ ذکر کر دیا ہے کیا پاکستان پر بیکاز پاکستان اپنی انڈسٹری وہاں دیکھتا ہے ہماری چیزیں وہاں جاتی ہیں کیا پاکستان کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے یا پاکستان کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ آگے کیسے چلنا ہے؟ دوسرا پاکستان اب وہ اسٹریٹجک پارٹنر اس طور سے نہیں ہے بطور شہری رحمان صاحبہ ان سے ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی آج ہی کے دن میں. سو واٹ ڈو یو تھنک پاکستان کیا پلان کرے ہمارے تعلقات کو لے کر جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ ہونا چاہیے کہ اتنا کوئی ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت ہی لو لیول کے رہے ہیں پچھلے 4 سال. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے اس کے بعد سے ہمارے تعلقات جو ہیں باہمی تعلقات میں کوئی خاص وزن نہیں رہا بلکہ جو ہم چاہتے تھے کہ ایک ریسیٹ ہو تعلقات کا وہ نہیں ہوا بائیڈن انتظامیہ کے ٹینیور میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ابھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. امریکہ کی ترجیحات ہیں چین، مشرق وسطی، یوکرین، روس. اس میں پاکستان فگر نہیں کرتا. لیکن یہ آپ کا سوال بالکل وجہ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان کو ٹھنڈے دل سے ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس سے کہ ہم انگیج کر سکیں امریکہ کو. لیکن ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے معاشی طور پہ اپنے آپ کو ہم اسٹرینتھن کریں اور ساتھ ساتھ ہم سیاسی اسٹیبلٹی تو اسٹیبلش کریں. اس کے بغیر تو کیسے کوئی ہمیں سیریسلی لے سکتا ہے. تو ملیحہ صاحب چائنا اور امریکہ کے درمیان کوئی آپ بیانات کی یا سرجنگ شروع ہوتی دیکھ رہی ہیں آپ کیونکہ بالکل واضح کر دیا انہوں نے پہلی اسپیچ میں کہ پیناما کینال واپس لیں گے چائنا سے؟ دیکھیں چائنا کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی تجارتی جنگ نہیں چاہیں گے. ہو سکتا ہے وہ ٹیرف تھوڑے بہت انکریز کریں چائنیز امپورٹس پہ لیکن انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین میں بہت دفعہ کہا کہ وہ چائنیز پریزیڈنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ چائنا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ بزنس مین ہے ان کا بزنس مین کا مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ڈیل میکنگ میں بلیو کرتے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ چائنا کے ساتھ کوئی ڈیل ہو نہ کہ چائنا کے ساتھ جنگ ہی جاری رہے تجارتی جنگ یعنی کہ. مگر یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی پالیسی کافی سالوں سے اب چل رہی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی. وہ پالیسی میں تو تسلسل رہے گا لیکن چائنا کے ساتھ تعلقات کو اسٹیبلائز کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ کوشش کرے گا کہ وہ اسٹیبل ہی رہے. حالانکہ کمپٹیشن تو رہے گی. کمپٹیشن رہے گی بالکل. بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ سابق سفیر کار بوئی نیوز سے بات کر رہی تھیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।